السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں یار، نہ کرنے سے نا فرق پڑتا ہے، اور کمنٹ ضرور کریں۔ اچھا، دورے یعنی کہ کرنٹ سچویشن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ان اسٹیبلشمنٹ کو، گورنمنٹ کو یہ اس بات پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان کے کیس میں ان کو ڈیالہ جیل سے پمز لایا جاتا ہے، ایک آنکھ کا ایک مائنری سی آپ کہہ لیں کہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور ان کو پھر واپس لے جایا جاتا ہے۔ یہ خبر جو اندر لیک آؤٹ ہو جاتی ہے، وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کا عملہ کچھ دیکھ لیتے ہیں، پھر وہ کنسرنی کرتے ہیں، پھر وہ بات لیک آؤٹ ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ ڈے ہی ہو جاتی ہے، یعنی کہ سیٹرڈے سنڈے کی رات کو آئی تھنک، تو سنڈے کو جو ہے نا یہ بات سرکولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اس کے بعد ایک نان ایشو بن جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا اپنی رائے دیتا ہوں اور کچھ تھوڑی سی معلومات دیتا ہوں۔ واٹس ایپ گروپس کے اندر جو بڑے سنجیدہ سے ہیں، اس کے اندر بڑی بےہودگی اور سر پیر کی بھی، اور مذاکن بھی، اور صحیح بھی کہ بھائی مشقتی کے ساتھ جو ہے نا کوئی معاملہ ہوا۔ پہلے یہ آیا کہ جی اس نے چمچا آنکھ پہ دے مارا، پھر یہ ہوا کہ جناب جو کھانا پکا ہوا تھا اس کے اندر عمران خان نے خود ایسے زور سے چمچا مارا تو اس کی چھینٹیں اڑ کے اس کی ہی اپنی آنکھوں میں گئیں، اور یوں ہوا۔ یہ بھی باتیں چلتی رہی، حالانکہ اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کا کوئی بات ہو۔ تو آنکھ کو واش کرنے کے لیے جو تھا نا وہ لے کر آئے تھے، تو ایمرجنسی میں لے کے آئے تھے، سیکیورٹی یہ وہ دوسرا تیسرا۔ یہ واقعہ جو اندر بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ 8 اور 9 بجے کے درمیان کا ہے، اور پھر ان کو رات کو لے کر آئے آنکھ کا چیک اپ کرنے کے لیے۔ یہ سب جو نا آپ کہہ لیں کہ بے سر پیر کی یا سر پیر کی اڑ رہی ہیں، لیکن لائے تھے اور ایسا واقعہ ہوا تھا تو اس کی تصدیق کر دیتے، اس کو بتا دیتے۔ ایک کوئی چھوٹا سا ترجمان یا بڑا سا ترجمان، کیونکہ چھوٹا ترجمان یہاں پہ جو ہے نا پی ایم ایل این کا، یہ میری اپنی جماعت ہے، میں مطلب ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو خامی ہیں وہ بتاتے ہیں۔ چھوٹا ترجمان وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ مطلب چندے کی جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ خبردار کفر کا فتویٰ لگ جائے گا اگر ہمارے علاوہ کسی اور نے مائک پکڑا تو۔ مریم اورنگزیب ہو گئی، عظمہ بخاری ہو گئی، اور دو چار اس کے علاوہ، ایون یہ کہ وہ ثانیہ عاشق، وہ اتنی سمجھدار ہے، وہ مائک کے اوپر نہیں جاتی، اس کو پتہ ہے مجھے کک آؤٹ کروا دیں گی، یہ بڑی تیز ہے، تو وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی۔ تو یہ بھی اپنی جگہ پہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہینڈل کیا حکومت نے یا غلط ہینڈل کیا۔ دیکھیں، تھنک ٹینک ہے، اور پاکستان کے اندر ایک وار جاری ہے، اور بہت بھیانک قسم کی وار جاری ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ غلط کیا یا صحیح کیا، لیکن اس معاملے کے اندر لیٹ سپوز عمران خان کے معاملے کے اندر اگر مس ہینڈل کر جاتی حکومت، اس وقت تک میں یہ سمجھتا ہوں 100% پلس نمبر دینے چاہیے، کہ انہوں نے ایک نان ایشو کو ایشو بنایا، اور جو ایشو تھا اس کو دبا دیا۔ ٹھیک ہے، ایشو کیا تھا کہ اگر وہ بتاتے، انفارم کرتے کہ بھائی سنڈے کی صبح کو ہی بتا دیتے کہ جناب وہ واپس چلیں گے، گھنٹے کے بعد ایک ترجمان آتا، ٹھیک ہے، اور یا وہ ایک ای میل آ جاتی، ای میل کہہ رہا ہوں، ٹویٹ آ جاتی کہ جناب خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ تھا، جس کے لیے ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے پمز لایا گیا، اور 20 منٹ کا پروسیس تھا، اس میں 1.5 گھنٹہ لگا ہاسپٹل کے اندر، اور آنے کے جانے کے درمیان تقریباً کوئی 2 یا 2.5 گھنٹے لگے، اور یہ تمام جو ہے نا آپریشن یہ کمپلیٹ ہو گیا، اور وہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے۔ جیسے یہ بات کرتے ہیں نا، تو پی ٹی آئی کو اگر کوئی سمجھتا ہے، جو اب پاکستان کی حکومت تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، وہ اس کو اتنا بڑا سکینڈل بناتے جس کا حساب نہیں، اور ان کو پوری گراؤنڈ ملتی پوری دھماڑ لینے کے لیے، پوری کبڈی کے لیے، تو وہ آسمان جو ہے نا سر پہ اٹھا لیتے کہ بات سیدھی کی ہے نا، کیونکہ وہ تو بات کا بتنگڑ بناتے ہیں۔ تو نواز شریف پہ کیس کیا بنایا تھا؟ پیسے کی منی لانڈرنگ کا، اور منی لانڈرنگ کیا تھی کہ لنڈن سے پیسے بچوں کے، جو غریب بچوں کے جو ڈائلسس اور جو ان کے علاج کے لیے جو اتفاق جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر جو ان کو فنڈز چاہیے تھے، تو ان فنڈز کی جو رقم تھی وہ لنڈن سے پاکستان آئی تھی، اور اس کے اندر بتایا، اور بالکل پراپرلی آئی تھی۔
تو اس کے اندر بتایا یہ یہاں پہ یوں کرنا تھا، یہ یہاں پہ یوں کرنا تھا. نواز شریف ایک سمگلر ہے، یوں ہے، اور باجوہ ڈاکٹرائن لگ گئی تھی اس کے اوپر. حالانکہ وہ پاکستان سے پیسے جا نہیں رہے تھے، پاکستان میں پیسے آ رہے تھے غریب بچوں کے علاج کے لیے. وہ میاں محمد نواز شریف کی فیملی کے اور میاں نواز شریف کے پیسے تھے. تو اس کے اوپر اتنا واویلا مچایا تھا انہوں نے کہ سمگلر ہے، فلانا ہے، منی لانڈرر ہے، ٹھیک ہے. اور جو دوسرا طریقہ کار تھے، یعنی کہ جو پراپر جو بینک اکاؤنٹ تھے اس کو سیل کیا ہوا تھا، بلاک کیا ہوا تھا، اس کے اندر ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی تھی. تو وہ دوسرے جو دوست تھے ان کے تھرو انہوں نے کام کیا اور اس کے اندر بچوں کے ڈائلسس نہیں لیٹ ہونے دی. لیکن باجوہ ڈاکٹرائن اور عمران خان یہ سارے مل کے چاہ رہے تھے کہ بچے مر جائیں تاکہ ہم ان کے اوپر ایشو بنائیں، ٹھیک ہے. وہ لوگ مریں، وہ جو ڈائلسس جن کے چل رہے تھے وہ مریں تاکہ ہم اس کے اوپر ایشو بنائیں کہ دیکھیں جی قتل و غارت ہو رہی ہے اتفاق ہاسپٹل کے اندر. یہ اس مینٹلٹی کے ان کو گراؤنڈ اگر مل جاتی، یعنی کہ ایک ایسے کام کو جو کہ نیک نیتی سے کیا جا رہا ہے اور بالکل اس کو، یعنی کہ لنڈن سے پیسے پاکستان آ رہے ہیں بچوں کے علاج کے لیے، لیکن وے دوسرا ہے کیونکہ اصل وے تو آپ نے بند کیا ہوا ہے، ان کے اکاؤنٹس تو سیز کیے ہوئے ہیں. تو دوسرے اکاؤنٹ سے آئے ہیں تو اس کو انہوں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا تھا اور پورے میڈیا کو سب کچھ آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا. آج صورتحال آپ دیکھیں، اگر صرف یہ دے دیتے نا، اس لیے بہترین طریقے سے ہینڈل کیا، نان ایشو کو ایشو بنایا اور پھر اس کے اوپر پانی ڈال دیا، بات آئی گئی ہو گئی. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں جو کہ میں پورے جو انٹلیکچوئلز ہیں نا جو گپ شپ کرتے ہیں اس کے معاملے میں، تھوڑی بہت ہی کرتے ہیں، زیادہ اور معاملات ہوتے ہیں، تو ہر بندہ بار بار جو انہوں نے جیسے ہی موضوع آتا ہے کہتے ہیں یار یہ 75 کو لگنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، 73-74 سال کا یہ بابا ہے، اور یار اب تو یہ فالٹ کچھ بھی کر لو آپ آئیں گے. یعنی کہ اس عمر کے اندر کوئی لگژریس لائف جی رہا ہو جاپان کے اندر یا سنگاپور کے اندر جہاں پہ بہترین ایک لائف پائی جاتی ہے، بہترین پروٹوکولز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ایشوز آ جاتے ہیں جو ہر وقت مطلب ایک ایک منٹ جو ہے نا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں، ایکسرسائز کتنی دیر کرنی ہے. 70 کے بعد وہاں پر بھی فالٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. باڈی ہے، اس کی ایک لائف ہے، ختم ہونے والی ہے وہ، ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ انلمیٹڈ ہے. تو یہ چیز ہے، اس کو بات آپ کو ذہن میں رکھیں کہ جو عمران خان کا جو معاملہ نا بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کی. تو بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.